السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد بلال۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں دوستو۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے میں نے دھرم کے اوپر، مذہب کے اوپر بات کی، آج اسی طرح دین کے اوپر بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے سبسکرائبرز ہیں وہ سبسکرائب کریں، سپورٹ کرتے رہیں، اور اگر جہاں میری کوئی غلطی ہو یا میرے کوئی ریسرچ میں کمی ہو تو آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو چلے دین کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی دین ایک عربی کا لفظ ہے جسے عمومی طور پر اس کے معنی کہا جاتا ہے، جیسے کہ فیصلہ ہو گیا، رواج ہو گیا، مذہب ہو گیا۔ اس کو بیسیکلی زیادہ سے زیادہ صرف دو مذہب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک مسلم یعنی اسلام کے ساتھ، مگر اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے، مگر اس کو مسلمانوں کے جیسے عقائد ہیں نا، جیسے اہل سنت ہو گیا، دیوبند ہو گیا، بریلوی ہو گیا، یا شیعوں کے ایسے فرقوں کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس کا جو ان کا بیسیکلی مفہوم ہے نا، اس کو ڈائریکٹلی صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بھی کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نے کہ دین وہی ہے جس میں کوئی جبر نہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی قسم کا یا کسی کے اوپر کسی قسم کا دباؤ کیا نہ ہو۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کی زندگی یا کسی کی طرز زندگی کے مطابق جو مسلمان ہیں انہوں نے اس کی زندگی کے مطابق اپنے قانون اختیار کیے، اپنے عقائد کیا، اس کو کردار کو اپنانے کی کوشش کی، اس کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کی۔ اس کے مختلف فرقوں میں، مختلف عقائد میں بہت ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں میں یا اسلام میں صرف اتنا ہی ہے کہ دین وہی ہے جو کسی کے عقائد کے اوپر، کردار کے اوپر، اعمال کے اوپر اختیار کیا جا سکے۔ جیسے کہ ہم مسلمان جو الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے اوپر مکمل یقین کامل رکھتے ہیں، اور اسی طرح جیسے عیسائیت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، مگر وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن میں صاف صاف کہا گیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ان کے عقائد کے اوپر، اس لیے دین کو ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ بھی نہیں جوڑ سکتے، مگر جو اس کا میننگ بنتا ہے نا، تو وہ صرف اتنا ہے کہ کسی ایسے عقیدے کے اوپر جو صحیح ہو، جو صحیح راہ پہ ہو، سچا ہو، جس میں کوئی کھوڑ نہ ہو، وہ کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتا، کسی کو اس برے کام کی تکمیل نہیں دیتا، ہمیشہ اچھائی کی دیتا ہے، یا کسی کے اوپر کسی قسم کا دباؤ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا۔ ایسے انسان کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر اپنا عقیدہ رکھنا اور اس کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کرنا، بیسیکلی صرف اتنا سا ہی مطلب ہے۔ اور باقی اس کے اوپر مختلف مفہوم، مختلف لوگوں کے، مختلف فرقات کے اپنے انہوں نے کردار بنا دیے ہیں، اپنے نظریے بنا دیے ہیں۔ اب میں کسی کے نظریے کو ڈائریکٹلی برا بھی نہیں کہہ سکتا، نہ اسے صحیح کہہ سکتا، مگر میں جس طرح قرآن کے اوپر فالو کروں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں، تو اس کے مطابق صرف اتنا ہی ہے کہ اس دین کو ڈائریکٹلی نہیں جوڑ سکتے، صرف ایسی چیز کے اوپر عقیدہ رکھنا جو کسی کی طرف سے آئی ہو، اور وہ انسان یا وہ شخصیت جو ایک سچا ہو، کامل ہو، کسی قسم سے ہر جو عیب سے پاک ہو، اس کے عقیدے کے اوپر، اس کے نظریے کے اوپر عمل کرنا، اس کے کردار کو اپنانا ہی دین کہلاتا ہے۔ تو دوستو یہی اتنا سا اس کا مطلب ہے۔ اگر کسی قسم کی غلطی ہو یا کسی گل میں نے آگے پیچھے کر دیا ہو تو اس کے بتائیے گا، کمنٹ ضرور کریے گا، اور سپورٹ کرتے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور فیس بک پیج کو بھی میرے کو فالو کریں، اور تھینک یو، شکریہ۔